والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا
لاشا تو سکینہ روئی شمر نے مارا جو درا شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے جل گیا بھائی کا جھولا جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی مار کر سید سجاد کے ہونٹوں پہ چڑھی جب ہنسا کہ میں کوفہ جب ہنسا کہ میں کوفہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی سلوات صلی اللہ محمد والی محمد ایک اور سلوات جس گھر میں نیکی کا فرشتہ نہیں جاتا جس گھر میں نیکی کا فرشتہ نہیں جاتا اس گھر میں اجا خانہ سجایا نہیں جاتا اس گھر میں اجا خانہ سجایا نہیں جاتا دل دھڑکتا ہے زمانہ آ جاتا ہے دل دھڑکتا ہے نہ آ جاتا ہے دور سے دیکھو مولا عباس کا علم نظر آ جاتا ہے دور سے دیکھو مولا عباس کا علم نظر دل دھڑکتا ہے زمانہ آ جاتا ہے دل دھڑکتا ہے زمانہ آ جاتا ہے دور سے دیکھو مولا عباس کا علم نظر ہری ہری گھاس پہ دو آم پڑے تھے ہری ہری گھاس پہ دو آم پڑے تھے پیچھے میں دیکھو 12ویں امام کھڑے تھے نعرے سلوات محمد وال محمد اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں یا زہرا تمہاری مصیبت بلاؤں گا کیسے میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے میں بچوں سے اپنے مناؤں گا کیسے تصامر میں زہرا یہ کرتی ہیں باتیں جھکائیں سر اپنا علی رو رہے ہیں اندھیرے تیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں نعرے سلوات اے باد صبا جا کے یہ عموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ عموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ یاد آئی سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنا
बन गई बाजार लाइनों का निशाना, प्यासी है सकीना घर लौट के जाते रहे हर एक शाम, परिंदे किस्मत में लिखी है मेरे जिंदा के अंधेरे, कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे, लगता है मैं मर जाऊंगी अब दूर वतन से, होगा ना मयसर में मुझे घर लौट के जाना, प्यासी है सकीना ऐ बादे सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। नारे सलवार। सुगरा ने ये खत में लिखा, सुगरा ने ये खत में लिखा, बाबा बहुत बीमार हूँ, सुगरा ने ये खत में लिखा, सुगरा ने ये खत में लिखा, इससे भी ज़्यादा क्या लिखूं, हसरत ये है बस देख लूं, इससे भी ज़्यादा क्या लिखूं, हसरत ये है बस देख लूं, एक बार चाह आपका बाबा बहुत बीमार हूँ, सुगरा ने ये खत में लिखा, सुगरा ने ये खत में लिखा, कैसा मेरा जार है, हर एक दवा बेकार है, कैसा मेरा जार है, हर एक दवा बेकार है, जीने से दिल उगता गया, बाबा बहुत बीमार हैं, सुगरा ने ये खत में लिखा, सुगरा ने ये खत में लिखा, अब कासिमो शैके नहीं, भैया अली अकबर नहीं, अब कासिमो शैके नहीं, भैया अली अकबर नहीं, फिर कौन लेकर आके दवा, बाबा बहुत बीमार हूँ, सुगरा ने ये खत में लिखा, सुगरा ने ये खत में लिखा। नारे सलवार। नाम अब्बास का लिख कर जो पहना देता है, नाम अब्बास का लिख कर जो पहना देता है, उनके बच्चों को खुदा शेर बना देता है। नाम अब्बास का लिख कर जो पहना देता है, उनके बच्चों को खुदा शेर बना देता है। थक कर सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में, थक कर सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में, अपने दामन से मलक उनको हवा देता है। अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। इतनी दौलत भी कहाँ तेरे ख़ज़ाने में अज़ीज़, इतनी दौलत भी कहाँ तेरे ख़ज़ाने में अज़ीज़, जितना एक शहर का आज़ादार लुटा देता है। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad।
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ صلوات بھیج دیں۔ بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو میدان جنگ میں جم کر قتال کرتے ہیں اور اپنے مقصد میں ایک ایسی دیوار ہے کہ جسے سیسا پلا کر مضبوط بنا دیا گیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان لفظوں میں خداوند عالم نے اپنی محبت کا اعلان فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ غور کریں تو وہ کچھ نہیں کرتا ہے مگر محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے تو اللہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ نماز بندوں کے لیے ہے، وہ نمازوں کا قبول کرنے والا ہے، ہم نماز پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح سے روزے کا بھی مسئلہ ہے کہ روزہ خداوند عالم نہیں رکھتا بلکہ روزہ ہمارے لیے ہے، ہم روزہ رکھیں گے اللہ اسے قبول کرے گا۔ حج کے میدان میں وہ نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ حج ہمارے لیے ہے، ہم حج کریں گے اور اللہ اس حج کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن محبت کی جب بات آئی تو خداوند عالم نے آواز دی کہ میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، مگر وہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے خود اعلان فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب وہ محبت کرتا ہے تو کس سے محبت کرتا ہے؟ تو اس نے نام نہیں بتایا بلکہ اس نے صفت بیان کی، اور نام شاید اس لیے نہیں بتایا کہ اگر وہ نام بتا دیتا تو ہر آدمی اپنا وہی نام رکھ لیتا اور اس کے بعد کہتا کہ اللہ ہمیں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ نام رکھنا آسان ہوتا ہے لیکن صفت کا پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے صفات بیان فرمائے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں جم کر قتال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان میں جو جم جاتا ہے اور جم کے قتال کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر صاف صاف عرض کر دوں کہ اللہ جمنے والوں سے محبت کرتا ہے، بھاگنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے کہ جو اپنے مقصد میں ایک ایسی دیوار ہے کہ جسے سیسا پلا کر مضبوط بنا دیا گیا ہو۔ یعنی مقصد ہی ایک ہو اور زمانہ کچھ بھی کہے، حالات کچھ بھی بدلتے جائیں، لیکن وہ مقصد کے معاملے میں حال کے حالات کے ساتھ کروٹیں بدلتے ہوئے نظر نہ آئیں، بلکہ ان کا مقصد ایک رہے، جو ماضی میں تھا وہی حال میں ہو اور وہی مستقبل میں رہے، یعنی مقصد تبدیل نہ ہو تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے غور طلب یہ ہے کہ اللہ نے دو صفتیں بیان فرمائیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جو میدان میں جم جاتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اب میدان میں جمنے والا کون ہے
کہ جو جم کر قتال کرے اس سے اللہ محبت کرے۔ اگر ہم مسلمان یہ دعویٰ کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ ہم ہی میدان میں رہنے والے ہیں، میدان میں جمنے والے ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان میدان میں جم کر احتجاج بھی نہیں کر پاتے، قتال کیا کریں گے؟ لہٰذا یہ کبھی میدان میں ٹکنے والے نظر ہی نہیں آتے۔ جب میدان میں ٹکتے ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ ان سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میدان میں مسلمان تو ٹکتا ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک مقصد کا معاملہ ہے تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ان کی حیات کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب حکومت سخت ہو جاتی ہے تو مقصد بھی بدل جاتا ہے۔ لہذا دونوں صفتیں مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں تو انہوں نے کہا کہ صاحب اصحاب کی منزل ہے کہ اللہ نے اصحاب سے محبت کا اعلان فرمایا ہے، تو اصحاب کو تو جانے دیجئے، اس لیے کہ کوئی جنگ ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں کوئی صحابی ٹکا ہو، اس لیے کہ صحابیوں کی تو شان یہ ہے کہ کبھی احد میں بھاگے ہو، کبھی بدر میں بھاگے ہو، کبھی خیبر میں بھاگے، اور ایسے بھاگے کہ کوئی 3 دن کے بعد پلٹ کے آ رہا ہے، کوئی 2 دن کے بعد پلٹ کے آ رہا ہے۔ یعنی آپ غور فرمائیں کہ لوگوں نے جو فہرست بنائی ہے، جو میرٹ سامنے آئی ہے، تو اس میں میرٹ میں یہی آیا ہے کہ یہ سب سے پہلے پلٹ آئے تھے، اس کے بعد یہ پلٹ کے آئے، اس کے بعد یہ پلٹ کے آئے، اور یہ دوسرے ہی دن پلٹ آئے تھے، اور یہ تیسرے دن پلٹ آئے تھے۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ جب پلٹ کے آئے تھے تو بھاگ گئے تھے، تبھی تو پلٹ کے آئے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد بھائی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اصحاب میں بھی کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو میدان میں ٹکتا ہوا نظر آئے، کہ جو جم کر قتال کرتا ہوا نظر آئے۔ تو اب جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اللہ نے کس سے محبت کا اعلان کیا؟ اس لیے کہ جب کوئی میدان میں ٹک ہی نہیں رہا ہے تو ہم کسے سمجھیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ تو جب قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھائی کوئی نہ ہو لیکن کم سے کم ایک تو ایسا ہونا ہی چاہیے ہے کہ جو میدان میں جم کر قتال بھی کر رہا ہو اور اس کا مقصد بھی تبدیل نہ ہو رہا ہو، تاکہ اللہ کی آیت کو اس کا مصداق مل جائے۔ تو اب غور طلب یہ ہے کہ وہ کون ہے کہ جو جم کے قتال کرنے والا ہے۔ جب ہمیں کوئی نہیں ملا تو ہم نے نبی سے پوچھا کہ خداوند عالم آواز دیتا ہے کہ میں آواز دیتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں، لیکن سمجھانے والا میرا رسول ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں میدان میں جمنے والے سے محبت کرتا ہوں تو کون ہے جو جم کے حملے کرنے والا ہے؟ تو نبی نے آواز دی جب کوئی نہ ملے تو پھر خیبر میں میری آواز سننا کہ کل علم اسے دیا جائے گا کہ جو جم کے حملے کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ذات ہے۔ اب نبی نے فرمایا کہ اسے علم کل دوں گا کہ جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی محبت کو علم سے وابستہ کر دیا۔ دیکھیں علم سے وابستہ کر دیا، اور جب علم سے وابستہ کر دیا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب جس کے ہاتھ میں علم آئے گا اللہ اور رسول اسی سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اب علم آیا تو کس کے ہاتھ میں آیا؟ کہ مولا علی کے ہاتھ میں آیا۔ دیکھیے مولا علی کے ہاتھ میں آیا۔ جب علی کے ہاتھ میں آیا تو اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ علی سے محبت کرتا ہے تو اب اس محبت کی شان کیا ہے، اس محبت کی فضیلت کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک عمل آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اور ایک عمل اللہ کر رہا ہے۔
تو اللہ علی سے محبت کر رہا ہے۔ اب اس محبت کی شان کیا ہے؟ تو نبی نے ایک چھوٹی سی حدیث سنائی کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ دیکھیے علی کی محبت عبادت ہے۔ آپ نے غور فرمایا، جہاں نماز عبادت ہے، جہاں روزہ عبادت ہے، جہاں حج عبادت ہے، جہاں زکوٰۃ عبادت ہے، وہاں علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ اب اسے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب محبت کیسے عبادت ہو گئی؟ تو اب اس میں ہم تو کبھی کوئی بحث کرتے ہی نہیں۔ نبی نے جس چیز کے لیے کہہ دیا یہ عبادت ہے، اسے ہم نے عبادت سمجھ لیا۔ جس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بغاوت ہے، اسے ہم نے بغاوت سمجھ لیا۔ اس لیے کہ ہم نے نبی سے کبھی بحث ہی نہیں کی۔ نبی نے کہا نماز عبادت ہے، ہم نے نماز کو عبادت سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا روزہ عبادت ہے، ہم نے روزے کو عبادت سمجھ لیا۔ اب اسی نبی نے کہا کہ محبت عبادت ہے، تو ہماری تو عادت ہی نہیں ہے بحث کرنے کی۔ بھئی جیسے نماز کو عبادت مان لیا ویسے ہی محبت کو عبادت مان لیا، جیسے روزے کو عبادت مان لیا ویسے ہی محبت کو عبادت مان لیا۔ اب لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کی عبادت پوری بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اسے بھی تو چیک کیجئے کہ آپ محبت تو کر رہے ہیں، کرتے رہیے، لیکن اگر عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بھئی بہت سامنے کی بات عرض کر دوں، آپ نے نماز پڑھی، کہا ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھی آپ نے، قبول ہو گئی یا نہیں قبول ہوئی؟ انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر قبول ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ثواب ہوگا۔ اچھا جانے دیجئے، آپ ہمیں یہ بتائیے، پوری توجہ سنیے گا، یہ بتائیے کہ نماز کی قبولیت کیسے بڑھتی جاتی، یعنی امکان قبولیت جو ہے وہ کیسے بڑھتا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ایک فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک نماز جو ہے وہ ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جماعت سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو جب جماعت سے آپ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا صاحب اس کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں، بہت زیادہ یہ قبول ہو سکتی ہے، جلدی قبول ہو سکتی ہے۔ کیوں قبول ہو سکتی ہے؟ کہ اس لیے قبول ہو سکتی ہے کہ جب جماعت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ساتھ ایک عمل بہت سے لوگ کر رہے ہیں، مثلا 20 آدمی ہیں، 100 آدمی ہیں، 50 آدمی ہیں، 150 آدمی، 200 آدمی ہیں جو جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جب جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کئی لوگ ہیں جو ایک ہی عمل کر رہے ہیں، دیکھیے کئی لوگ ہیں جو ایک ہی عمل کر رہے ہیں۔ علماء نے یہی بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب جب کئی لوگ ایک ہی عمل کر رہے ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا آدمی ہو کہ جس کی نماز قبول ہو جائے، دیکھیے ہو سکتا ہے، میں آپ ذرا غور فرمائیں کہ کنفرم نہیں ہے، مگر یہ طے ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی نماز قبول ہو سکتی ہے اور اللہ اسے قبول کر لے گا۔ تو اب اللہ کیونکہ رحمان و رحیم ہے، لہٰذا رحمت کے تقاضے کے خلاف ہے یہ بات کہ اگر ایک عمل بہت سے لوگوں نے کیا تو ان میں سے ایک کے عمل کو وہ قبول کر لے اور باقی سب کو رد کر دے۔ لہٰذا رحمت کے تقاضے کے سبب اللہ اس ایک نمازی کی وجہ سے سارے نمازیوں کی نمازیں قبول کر لے گا۔ دیکھیے سارے نمازیوں کی نمازیں قبول کر لے گا۔ اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے بھائی؟ اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ایک شخص کی بنا پر سب کی نماز قبول ہو جائے گی۔ کہا ایک کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو جائے گی۔ تو آپ انصاف سے بتائیں کہ اگر ہماری جماعت میں یا ہماری عبادت میں ایک شخص ایسا داخل ہو گیا یا ایک شخص ایسا شریک ہو گیا کہ جس کا عمل قابل قبول ہے، دیکھیے جس کا عمل قابل قبول ہے، تو اس کی بنیاد پر سب کے عمل قبول ہو جائیں گے۔ بھائی سب کے عمل قبول ہو جائیں گے، تو بھیا جہاں ایک شخص ایسا داخل ہو جائے عبادت میں کہ جس کا عمل لائق قبولیت ہو، تو اس کی وجہ سے سب کے عمل اللہ قبول کرنے پر تیار ہے۔ تو اگر کوئی ایسی عبادت ہو جس میں وہ لا شریک بھی شریک نظر آئے، بھئی جس میں وہ لا شریک بھی شریک نظر آئے، دیکھیں نماز میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اچھا بندہ ہی شریک ہوگا، لیکن محبت اہل بیت وہ عبادت ہے جس میں اللہ خود بھی شریک ہے۔ تو جس عمل میں خود قبول کرنے والا شریک ہو جائے وہ کیسے نہ قبول ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور صلوات بھیجیں محمد۔
دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں، یہ سارے عمل ہمارے لیے ہیں، دیکھیے ہمارے لیے. لیکن محبت علی وہ عمل ہے کہ جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہے. تو ہم محبت وہ بھی کرتا ہے، محبت ہم بھی کرتے ہیں. دیکھیے محبت وہ بھی کرتا ہے اور محبت ہم بھی کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ صاحب محبت کی کیا طریقہ ہونا چاہیے اور آپ کیسے محبت کریں گے، تو ان کا صاحب ایسے محبت کیجئے اور ایسے محبت کیجئے. لیکن کبھی آپ غور کریں کہ یہ محبت کرنے والے ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے محبت کریں. یہ غور کرنے کی بات ہے. قبول تو اللہ کو کرنا ہے کہ اللہ کو کرنا ہے. اب جو قبول کرنے والا ہے وہ خود ہی محبت کر رہا ہے. تو جب وہ خود ہی محبت کر رہا ہے تو جیسے قبول کرنے والا محبت کرتا ہے ویسے ہی ہمیں بھی محبت کرنا چاہیے. بھئی ویسے ہی ہمیں بھی محبت کرنا چاہیے. ہم کچھ بتائیں کہ ایسے محبت کیجئے تو ظاہر سی بات ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی دوسرا انسان بتائے کہ ایسے محبت کیجئے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ صحیح بتائے گا یا غلط بتائے گا. اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہر آدمی اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے بتائے گا اور یہی بتائے گا کہ ایسے محبت ہونا چاہیے اور ویسے محبت ہونا چاہیے اور یوں محبت ہونا چاہیے اور اس طرح سے محبت ہونا چاہیے. ارے بھائی یہ کیا کیا اور وہ کیا کیا. اللہ نے کہا میں بھی محبت کرتا ہوں. جب وہ محبت کرتا ہے تو یہ دیکھیے کہ جب اس نے محبت کی ہے تو اس نے کیا کیا ان حضرات کے ساتھ جن سے اس نے محبت کی. جس نے ان سے محبت کی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے اہل بیت سے محبت کی. جب اللہ نے اہل بیت سے محبت کی تو اللہ نے اس محبت میں کیا کیا، کیا عمل کیا. بس جو وہ عمل کرے وہی عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے. بھئی وہی عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو اب اللہ نے اہل بیت سے محبت کی تو اس نے کیا آواز دی. آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں. حدیث قصہ میں خداوند عالم نے اپنی محبت کا اعلان فرمایا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے آسمان کے شامیانے کو نہیں بنایا، میں نے سورج و چاند و ستاروں کی قندیلوں کو نہیں روشن کیا، میں نے بہتے ہوئے دریاؤں کو نہیں خلق کیا ہے. میں نے جو کچھ خلق کیا ہے وہ ان 5 مقدس ہستیوں کی محبت میں خلق کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ محبت کرتا ہے تو وہ زمین کا فرش بھی بچھاتا ہے، وہ آسمان کا شامیانہ بھی لگاتا ہے، وہ سورج و چاند و ستاروں کے ذریعے سے روشنی بھی کرتا ہے، وہ پانی کا اہتمام کر کے سبیل بھی لگاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سیرت پر چلتے ہوئے محبت کیجئے. جیسے وہ زمین کا فرش بچھا رہا ہے، وہ آسمان کا شامیانہ لگا رہا ہے، وہ سورج و چاند و ستاروں کی قندیلوں کو روشن کر رہا ہے، وہ بہتے ہوئے دریاؤں کو سبیل کی شکل میں جاری کر رہا ہے، تو وہ خالق ہے، وہ یہ سب کر سکتا ہے. ہم مخلوق ہیں تو جو ہمارے بس میں ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اسی لیے جب فرش کی بات آئی تو ہم نے فرش اعضا بچھا دیا، ہم نے شامیانہ لگا دیا، ہم نے چراغاں کر دی، ہم نے سبیلوں کا اہتمام کر دیا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ فرش بھی بچھاتا ہے، شامیانہ بھی لگاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. ایک اور سر یہ محبت. دیکھیں محبت، اب اس میں لوگ بحث ان کا صاحب ایسے محبت کیسے کرتے ہیں، وہ محبت کیسے کرتے ہیں. ارے بھائی محبت اگر آپ کر رہے ہیں، دیکھیں بڑی نازک سی بات ہے. بڑے عجیب عجیب لوگ ہو گئے. ان کا کہ صاحب آپ عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں تو پہلے ان کے جیسے بنیے. تو پلٹ کے ہم بھی کہیں کہ نماز آپ پڑھتے ہیں پہلے اللہ جیسے بنیے. تو ایک صلوات پڑھیں محمد. کون سی بات ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں، یہ تو ایک عجیب مصیبت ہے. یہ صرف کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف عزا کی مخالفت کرنا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ کسی طرح سے عزا کی مخالفت ہو جائے. بس اس کے علاوہ اور اگر آپ غور فرمائیں تو کوئی کچھ نہیں. انہوں نے کہا صاحب ان کے جیسے بنیے، ان کے جیسے بنیے. ماں ان کے جیسا کوئی کیا بنے گا جب ابو ذر سلمان جیسے نہیں بن سکتے اور سلمان ابو ذر جیسے نہیں بن سکتے. ایک صلوات پڑھیں بھائی آل محمد جیسے. اب آپ ذرا سا غور فرمائیں، اس لیے کہ یہ آل محمد کے چاہنے والوں کا مجمع ہے
اور دشمنوں کے نکڑ پر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. کر رہا ہوں بالکل میں آپ کے سامنے کی بات عرض کر. جب ہم نے کہا کہ صاحب ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے، اور ہم نے ایک جملہ کہا کہ کہاں وہ کہاں ہم. دیکھیے یہ ہم کیا، یہ ہر شیعہ کا یہی عقیدہ ہے، کہاں وہ اور کہاں ہم. دیکھیے کہاں وہ کہاں ہم. اب جب ہم نے کہا تو اس پر ایک ملزام نے کہا کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جب عمل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم، اور جب جنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم. دیکھیے نعرہ بڑا خوبصورت ہے، ہونا بھی یہی چاہیے. یہ اعتراض میں کہا گئی ہے، بات اعتراض میں کہی گئی ہے، لیکن آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ کہاں وہ کہاں ہم ہی میں ہمیں وہاں پہنچا دے گا جہاں وہ جہاں ہم. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. کہاں وہ کہاں ہم، یہ اس بات کی دلیل ہے نعرہ کہ ہم ان کی برابری نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں ہم ان کی برابری نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھ رہے ہیں. آقا و غلام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے ایک جیسا نہیں ہو سکتا. آقا آقا رہے گا، غلام غلام رہے گا. لیکن اگر سچا غلام ہے تو پھر جہاں آقا ہوگا وہیں غلام ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد. کر رہے اس لیے کہ آقا کو چھوڑ کے اگر غلام بھاگ جائے گا تو پھر غلام غلام نہیں رہے گا. دیکھیے غلام غلامی نہیں رہے گا. غلام کو غلام رہنا ہے تو پھر جہاں آقا وہاں غلام. اور میں بالکل سامنے کی بات آپ کے سامنے عرض کر، اور کہنی صاحب اعمال کی منزل میں آپ یہی کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم. ہم کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے یہی کہتے ہیں کہ کہاں وہ اور کہاں ہم. دیکھیے کہاں وہ کہاں ہم. آپ نے ہجرت کا واقعہ تو سنا ہی ہے. میں نے کہا صاحب ہجرت سنیے. ہجرت میں کیا ہوا کہ رسول اللہ نے ہجرت فرمائی. تو بالکل سائل کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہجرت فرمائی. اور جب جانے لگے تو اپنے بھائی علی کو اپنے بستر پر لٹا کے گئے. حضرت علی بستر رسالت پر نظر آئے اور فرمایا کہ میری طرح سو جاؤ. دیکھیے میری طرح سو جاؤ. حضرت علی نبی کی طرح سو گئے. چاروں طرف قاتل بیٹھے ہوئے ہیں تلواریں لیے ہوئے. تلواروں کی چھاؤں میں مولا علی سو رہے ہیں. کہ سو رہے ہیں. اب اس کے بعد علماء کرام تحریر فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم نے جب یہ عالم دیکھا تو سارے ملائکہ کو بلایا، اور اس میں جبریل اور میکائیل کو بھی بلایا، اور اس کے بعد یہ آواز دی کہ ہم نے تم سب کو خلق کیا. تو ملائکہ نے کہا بے شک تو نے ہی خلق کیا اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو کہا کہ جبریل اور میکائیل ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. کہ بے شک پروردگار تو نے بھائی بنایا لہٰذا ہم بھائی ہیں. کہ یہ بتاؤ کہ اگر جبریل پر وقت پڑ جائے تو کیا میکائیل تم اپنی جان جبریل پر قربان کر دو گے، یا میکائیل پر وقت پڑ جائے تو جبریل تم اپنی جان میکائیل پر قربان کر دو گے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو. تو دونوں نے جواب دیا کہ پروردگار ہم جب تک رہیں گے تیری عبادت کریں گے. دیکھیے یہ ملائکہ ہیں لہذا خوبصورتی سے اسے اگنور کیا. ڈائریکٹ یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں کریں گے. آپ غور کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں کریں گے اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں کریں گے، بلکہ یہ کہا کہ جب تک رہیں گے تیری عبادت کریں گے. دیکھیے جب تک رہیں گے تب تک تیری عبادت کریں گے. قدرت نے مسکرا کے آواز دی کہ بے شک تم نے سچ کہا، تم دونوں ایک دوسرے پر جان نہیں دے سکتے. تم دونوں کو بھی ہم نے بھائی بنایا، اور زمین پر دیکھو دو بھائی ہم نے اور خلق کیے. ایک کو نبی کہا، ایک کو علی کہا. دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی پر کیسے جان نثار کرنے کے لیے لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے. اب جو ان ملائکہ نے دیکھا تو جبریل نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ پروردگار ہم ان کے جیسے کہاں ہو سکتے ہیں، وہ نبی ہیں وہ علی ہیں، ہم جبریل ہیں یہ میکائیل ہیں، کہاں وہ کہاں ہم. دیکھیے یہی تو جملہ شیعہ کہتے ہیں کہ کہاں وہ اور کہاں ہم. یہ بات کس نے کہی؟ کہا ملائکہ نے کہی.
کہ کہاں وہ کہاں ہم، دیکھیے کہاں وہ کہاں ہم ان کا جیسا عمل نہیں کر سکتے، کہاں وہ کہاں ہم، یعنی اس بات کا اقرار کیا کہ ہم علی اور نبی جیسا عمل نہیں کر سکتے، دیکھیے نہیں کر سکتے۔ آپ انصاف سے بتائیے بھیا، جب عرش پر رہنے والے ان کا جیسا عمل نہیں کر سکتے تو ہم فرش پر رہنے والے ان کا جیسا عمل کہاں کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد چاہیے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب اس کے بعد وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ وہ مجلس کہاں ہو رہی ہے، ہمیں بھی مجلس میں لے چلو۔ تو یہ ملائکہ کہتے ہیں کہ وہ مجلس تو ختم ہو گئی، اگر ختم نہ ہوتی تو ہم واپس کہاں آتے، کیونکہ وہ مجلس ختم ہو گئی، لہٰذا ہم واپس عرش پر آ گئے اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ لیکن اگر تمہیں یہی خوشبو چاہیے ہے وہ اور کہاں ہم، دیکھیے یہ ملائکہ کا نظریہ تھا، اور جب یہ نظریہ انہوں نے پیش کیا کہ کہاں وہ کہاں ہم، تو قدرت نے آواز دی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تم اپنے جیسا نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو تم ان کا جیسا نہیں سمجھتے۔ ملائکہ نے جواب دیا بے شک وہ ہمارے جیسے کہاں ہو سکتے ہیں اور ہم ان کے جیسے کہاں ہو سکتے ہیں۔ تب اللہ نے آواز دی کہ اس نظریے کا صلہ یہ ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم، تو پھر جہاں وہ وہاں تم۔ دیکھیے جہاں وہ وہاں تم، اے میرے ملائکہ، اے جبریل اور میکائیل، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ فرش پر، اور ایک سرہانے کھڑا ہو جائے اور ایک پائیں پا کھڑا ہو جائے، اور دونوں مل کے میرے علی کا ذکر کرو، ان کی تعریف کرو، کیونکہ ان کی تعریف کرو۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ کہاں وہ کہاں ہم یہ ملائکہ کا نظریہ ہے، اور جہاں وہ وہاں ہم یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، تو اب اللہ نے انہیں وہی بھیج دیا جہاں یہ تھے، اور اس کے بعد آواز دی کہ جب ان کا جیسا عمل نہ کر پانا تو پھر ان کے ذکر میں لگ جانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ہم ان کا جیسا عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ان کی مدح و ثنا میں رہتے ہیں اور ان کی مدح کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ باتیں ہیں کہ صاحب آپ مجلسوں میں جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جنت چلے جائیں گے؟ مسلمان آج تک ہمیں سمجھا ہی نہیں ہے، مجلسوں میں آنے والا جنت کی تمنا نہیں کرتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی جنت میں بیٹھ کے جنت کی تمنا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے تو یہی جنتیں ہیں، بھئی یہی جنت ہے۔ عجیب و غریب دو مصرعے جناب خورشید فتح پوری نے کہے، وہ کہتے ہیں ڈھونڈتے رہیے کتابوں میں جنا کا راستہ، ڈھونڈتے رہیے کتابوں میں جنا کا راستہ، ہم عزاداروں کی جنت تو عزا خانوں میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ حقیقت یہی ہے کہ ہماری یہی جنت ہے، جہاں یہ ہے وہیں جنت ہے، اور جہاں جنت ہے وہیں ہم ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ مجلسوں میں آنے والا جنت کی تمنا کرتا ہے، جی نہیں، جسے آپ جنت سمجھ رہے ہیں وہاں کے رہنے والے مجلس میں آنے کی تمنا کرتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، اہل عرش جو ہے وہ مجلسوں میں آنے کی تمنا کرتے ہیں۔ ہماری تمنا کا نام جنت نہیں ہے، بلکہ عرش پر رہنے والوں کی تمنا کا نام مجلس ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کچھ ملائکہ فرش سے عرش پر پہنچے، اور جب فرش سے عرش پر پہنچے تو جو عرش پر پہلے سے ملائکہ موجود تھے وہ ان کے قریب آئے، اور جب قریب آئے تو پھر انہوں نے ان کے بدن سے ایک قسم کی خوشبو کو محسوس کیا، اور جب خوشبو محسوس کی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ خوشبو تمہیں کہاں سے مل گئی؟ تو ان ملائکہ نے مسکرا کے کہا کہ ہم فرش سے آ رہے ہیں۔ کہ فرش میں کون سا ایسا عمل تم نے کیا کہ یہ خوشبو تمہیں مل گئی؟ کہ یہ خوشبو ہمیں ملی نہیں ہے، بلکہ حسین کے عزادار مجلس کر رہے تھے اور ہم اس مجلس میں شریک ہو گئے، اور جب ہم اس مجلس میں شریک ہو گئے تو یہ عزاداروں کے بدن کی خوشبو ہے جو ہمارے بدنوں میں سما گئی ہے، کہ ہمارے بدن میں سما گئی ہے۔ عزادار کو کم سے کم علم منانے کا جنہیں حق تھا انہیں علم منانے دیا گیا۔
زہرا کا لال کربلا کی سرزمین کے اوپر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ عزیز و چہلم کا وہ دن ہے کہ جس میں روایت ہے کہ شہداء کربلا کو دفن کیا گیا، 40 دن تک بے گور و کفن لاشا کربلا کی سرزمین پر پڑا رہا۔ یہ حسین کا پہلا چہلم تھا، اور دوسرا چہلم اس وقت ہوا کہ جب شہزادیاں واپس کربلا پہنچی، اور جب شہزادیاں کربلا پہنچی تو پھر تربتیں نظر آ رہی تھیں۔ ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کی تربت پر بیٹھ کے ماتم کرنا شروع کیا۔ جناب سید سجاد بتاتے جاتے تھے کہ یہاں میں نے علی اکبر کو دفن کیا، یہاں میں نے علی اصغر کو دفن کیا، یہاں میں نے آقا حسین کو دفن کیا، یہ گنج شہیدہ ہے، یہاں سارے شہداء موجود ہیں، وہ سامنے حر کی تربت نظر آ رہی ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کی تربت ہے۔ ایک ایک کا نام لے لے کے بیان کرتے جاتے تھے۔ سیدانیاں تڑپ تڑپ کے روتی رہتی تھیں، گریا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھ کے فرماتی ہیں، میرے لال سید سجاد سب کی تربتیں تو بتا دی، میرے بھیا کو کہاں دفن کیا؟ بس یہ سننا تھا کہ امام رونے لگے، رو کے فرماتے ہیں، پھوپھی اماں اگر آپ چچا کی تربت پر نہ جائیں تو بہتر ہے۔ کہنے نہیں بتاؤ میرا بھیا عباس کہاں ہے؟ سید سجاد اٹھے، سیدانیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک مقام پر جا کے جناب سید سجاد رکے تو چاروں طرف زینب نے دیکھا، آواز دی کہ میرا بھیا کہاں ہے؟ امام نے کوئی جواب نہ دیا، خاک پر بیٹھ گئے۔ جب خاک پر بیٹھ گئے تو زینب نے چھپ کے دیکھا ایک ننھی سی تربت کے پائیں پا بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے لال یہاں پر کون سو رہا ہے؟ یہ کس کی تربت ہے؟ سید سجاد نے تڑپ کے فرمایا کہ میرا چچا یہی سو رہا ہے۔ زینب تڑپ گئی، میرے لال کیا بات کرتے ہو؟ کہ میرے لال میرا بھیا عباس ایک قداور نوجوان تھا، جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ یہ ننھی سی تربت عباس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اے پھوپھی اماں جب میں دفن کرنے آیا، میں جس عضو کو ہاتھ لگاتا تھا وہ جسم اتھر سے علیحدہ ہو جاتا تھا۔ انہوں نے میرے چچا کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، میں نے لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا، ننھی سی تربت بنا دی۔ واپس آوالیا Hey!